السلام علیکم، ویلکم ٹو اوور اردو چینل اردو درس ادب۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 10 قومی یکجہتی کا علمبردار سلطان ٹیپو۔ قومی یکجہتی مطلب قومی ایکتا کا جو جھنڈا پکڑنے والا تھا وہ سلطان ٹیپو تھا، یعنی ان کے بل پر ہی قومی ایکتا ہوئی ہے۔ 20 نومبر سن 1752 کو میسور کرناٹک میں پیدا ہونے والے شہر میسور ابوالفتح فتح علی ٹیپو سلطان صرف ایک بہادر سپاہی ہی نہیں بلکہ ایک خوددار، دور اندیش اور انصاف پسند حکمراں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت خوددار بھی تھے اور دور سے ہی سب کچھ بھانپ لیا کرتے تھے، بہت اونچی نظر رکھتے تھے اور انصاف پسند تھے۔ ایسے حاکم تھے یہ۔ بادشاہ ہونے کے باوجود جب سے ہوش سنبھالا نہ کسی کو جھک کر سلام کیا اور نہ کسی سے جھک کر سلام لیا۔ کائنات کا رب ایک ہی ہے، وہی سب سے بلند و برتر اعلیٰ ہے اور تمام انسان برابر ہیں۔ ان میں اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے۔ ان باتوں پر ان کا عقیدہ تھا، یعنی وہ یقین کرتے تھے ان سبھی باتوں میں۔ اسی لیے حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہی اپنے دربار میں جھک کر سلام کرنے کے رواج کو بند کرا دیا، یعنی ان کا ماننا تھا کہ اگر سلام جھک کر کسی کو ہے، سجدہ کسی کو ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کو ہے۔ ٹیپو سلطان مذہبی آدمی تھے، بہت دھارمک ہے نا، بہت ہی زیادہ عبادت گزار، اسی لیے تمام مذاہب کا احترام بھی کرتے تھے۔ ان کی حکومت میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مذہبی آزادی دی گئی تھی۔ انگریز مورخ یعنی ایک انگلش تاریخ داں ہیں جو ہسٹری لکھا کرتا تھا، جے کے مورے، اس نے میموریز آف دا لیٹ وار یعنی اس کتاب میں سن 1783 میں میسور میں قید انگریز قیدیوں کے حالات درج کیے ہیں، یعنی اس کتاب میں جو میسور میں جو قید تھے، انگریزی قیدی تھے، ان کے حالات بتائے ہیں، لکھا ہے ان کے بارے میں کہ ان میں سے ایک قیدی جیمز آسکری کہتا ہے، مطلب ایک جیمز آسکری کا بیان ہے اس کتاب میں کہ نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان ہندوؤں کے مذہبی تہواروں میں بذات خود شریک ہوا کرتے تھے، یعنی وہ خود جایا کرتے تھے اور اپنی ریاست میں ہندوؤں کے مذہبی مقامات کے لیے دونوں ہاتھوں سے امداد کیا کرتے تھے۔ جب ان کا راج پاٹ تھا تب وہ ہندوؤں کے لیے دونوں ہاتھوں سے جو ہندوؤں کے مذہبی مقامات تھے یعنی مندر وغیرہ تھے وہاں پر مدد دیتے تھے۔ نواب حیدر علی نے تو امداد کے علاوہ سری رنگا پٹنم میں سری رنگ ناتھ کا عالیشان مندر بھی تعمیر کروایا تھا، یعنی بنوایا تھا۔ سن 1968 میں منعقد انڈین ہسٹوریکل ریکارڈ اس کانفرنس میں بنگلور کے مورخ ڈاکٹر KNV شاستری نے تاریخی دستاویزات بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ کس نے؟ کانفرنس میں بنگلورو کے ایک مورخ تھے، تاریخ لکھنے والے تھے، ڈاکٹر KNV شاستری، انہوں نے ایک تاریخی دستاویز بطور پیش کرتے ہوئے کہا، مطلب ایک پروف کے طور پر ایک چیز دکھائی اور کہا کہ حیدر علی نے ٹیپو کو نصیحت کی تھی کہ میسور ہمارا مادر وطن ہے، یعنی ہماری ماں کی بھومی ہے، بھارت ماتا ہے، اپنا فرض سمجھ کر گائے اور ہندوؤں کی حفاظت کرنا، مندروں مسجد میں امتیاز نہ کرنا یعنی کوئی بھید بھاؤ مت کرنا، اور ہر عبادت کا گاہ کا مساوی احترام کرنا، یعنی بہت اچھے سے ان کا احترام کرنا۔ لہٰذا ٹیپو سلطان نے خود گائے کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ ٹیپو سلطان نے میسور میں چھوٹی چھوٹی تمام جاگیروں کو ضبط کر کے حکومت میں ضم کر دیا تھا، یعنی ملا دیا تھا، مگر ہندو مذہب کے مندروں، عبادت گاہوں اور عطیات و انعامات کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ٹیپو سلطان نے نہ صرف ہندو یا عیسائی مذہب کی عزت کی بلکہ انہوں نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے ہندو رعایا کے لیے حکم جاری کیا تھا کہ اپنے آباء و اجداد کا ہندو مذہب ترک کر کے دوسرا مذہب اختیار نہ کریں، ہے نا۔ ان کا کہنا تھا ایسا ٹیپو سلطان کا کہ وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑیں بلکہ اپنے مذہب پر ہی رہیں اور دوسرے مذہب کو نہ اپنائیں۔ اسی طرح گوا کے عیسائی مذہب کے اہم پیشوا کو خط لکھ کر یہ درخواست کی تھی کہ اپنے کچھ پیشواؤں کو میسور روانہ کر دیجیے، کیونکہ یہاں کے چند عیسائی اپنے مذہبی تہذیبی سے دوری و کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، یعنی ان کو جب معلوم پڑا کہ گوا کے عیسائی اپنا مذہب بدل رہے ہیں تو انہوں نے اپنے کچھ پیشواؤں کو میسور روانہ کروانے کے لیے
خط لکھ دیا تھا کہ آپ اپنی عیسائیوں کو دیکھیں، وہ لوگ دور ہو رہے ہیں اپنی مذہب سے۔ سن 1786 میں پیشوا اور نظام نے مل کر میسور پر چڑھائی کی۔ اس وقت پونا کے پیشوا اور سرداروں کی عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان نے دشمنوں کا منہ توڑ جواب دیا، جس کی وجہ سے دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے اور فوج کے اعلیٰ عہدیداران میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یعنی فوج میں جو اونچے اونچے عہدے پر تھے سینک، وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، یہاں تک کہ اپنی عورتوں کی بھی خبر نہیں لی اور فرار ہو گئے۔ کثیر تعداد میں، یعنی بہت زیادہ گنتی میں، مال غنیمت اور شاہی خاندان کی عورتیں ٹیپو سلطان کے ہاتھ لگ گئیں، لیکن ٹیپو سلطان نے ان خواتین کی حفاظت کی، یعنی ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، جتنی بھی عورتیں تھیں، اور اپنے خیمے سے قریب انہیں آزادانہ ماحول عطا کیا اور انہیں قیمتی تحائف، عطیات اور شاہی کپڑے عطا کر کے پالکی میں بٹھا کر مسلح دستے کی حفاظت میں پونا واپس بھجوا دیا۔ مسلح دستے کی حفاظت میں یعنی اپنے سینکوں کی حفاظت میں، کہ آپ ان کی حفاظت کر کے ان کو پونا واپس بھیج دیجیے، ہے نا۔ تاریخ کے اوراق میں ایسے واقعات بہت کم ملتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب جنگیں ہوا کرتی تھیں اور عورتیں جو مال ہوتے تھے وہ سب کس کے حصے میں آتے تھے؟ جو جیتتا تھا، ہے نا۔ عورتوں کے ساتھ بے دردی بھی ہو جاتی تھی، لیکن ٹیپو سلطان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ پیشواؤں کے پھوٹ ڈالنے کی وجہ سے مراٹھا حکومت کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، اس لیے پیشوا طاقتور ہو گئے۔ پونا کے پیشوا اور ٹیپو میں ہمیشہ جنگی واقعات رونما ہوتے تھے۔ سن 1791 میں میسور کی تیسری جنگ کے دوران پھر سے پیشوا اور نظام نے انگریزوں کے ساتھ مل کر میسور پر چڑھائی کی۔ پیشوائی فوج کا سپہ سالار پیشوا پرشورام تھا۔ اس کی قیادت میں اس فوج نے شرنگیری مٹھ میں گھس کر پجاریوں کا قتل عام کیا، عورتوں کی آبرو ریزیاں کیں، شاردا دیوی کی مورتی کا استحصال کیا اور مٹھ میں موجود جواہرات، روپیہ اور مویشی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ یعنی اتنے سب کام کی کس نے؟ پیشوا پرشورام نے۔ اس نے مورتیوں تک کو توڑ دیا اور پجاریوں کو مار دیا، عورتوں کی عزت لوٹ لی، مٹھ میں موجود جو جواہرات تھے، روپیہ تھا، مویشی تھے، ان سب کو لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس لوٹ میں شرنگیری مٹھ کو 60 لاکھ سے زائد نقصان برداشت کرنا پڑا تھا، یعنی اس مٹھ میں کتنا سارا نقصان ہوا تھا؟ 60 لاکھ سے زیادہ کا۔ اس وقت ٹیپو سلطان نے اس مٹھ کے نقصان کی تلافی کرتے ہوئے مٹھ کے منتظمین کو خط لکھا، جو مٹھ کا انتظام کرتے تھے، ساری چیزیں دیکھتے تھے، جو مینیجر تھے، کہ ہم مجرموں کو ضرور سزا دیں گے تاکہ ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔ اس مندر کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کیا، یعنی بہت اچھے سے اس مندر کی حفاظت کا انتظام کروایا۔ فوجی دستہ وہاں پر متعین کر دیا، یعنی سینک وہاں پر تعینات کر دیے گئے۔ ٹیپو کا وزیر اعظم اور فوج کا سردار دونوں برہمن تھے۔ ٹیپو کا محل مندروں کے درمیان میں تھا، یعنی مندروں کے بیچ تھا، اور ٹیپو روزانہ مندروں میں جا کر وہاں کے انتظامات کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ٹیپو سلطان نے 156 مندروں کو بڑے بڑے انعامات اور عطیات سے نوازا تھا، بہت بڑے بڑے انعام دیے تھے، گفٹ دیے تھے اور پدویاں دی تھیں۔ سری رنگا پٹنم میں فرنگیوں کے ساتھ آخری معرکے میں سلطان کے خلاف پونا کے پیشوا اور حیدرآباد کے نظام نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور اسی خونریز معرکے میں ہی اپنی فوج کے غداروں کی وجہ سے 4 مئی سن 1799 کو سلطان ٹیپو کو شہادت نصیب ہوئی۔ ٹیپو سلطان کی عظمت سے متعلق RSS کے بزرگ لیڈر KR ملکھانی کہتے ہیں کہ اپنی جان بچانے کی خاطر فرنگیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر سلطان کسی پناہ گزین بادشاہ کی طرح زندگی گزار سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ٹیپو کی نسل کو کلکتہ کی سڑکوں پر دھول کھاتے ہوئے آٹو رکشہ چلا کر پیٹ بھرنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن اس خوددار اور غیور حکمران نے انگریزوں کی غلامی پر شہادت کو ترجیح دی اور جام شہادت نوش فرمایا، اور اپنے ہی قول گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے کو سچ کر دکھایا۔ ان لائنز کا مطلب کیا ہے؟ ایک KR ملکھانی ہیں، انہوں نے ٹیپو سلطان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اگر چاہتے تو انگریزوں کے ساتھ مل جاتے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے اور بادشاہ کی طرح زندگی گزارتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ انہوں نے شہادت نصیب فرمائی۔ تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو جو ان کی نسل ہے، جو ان کا پریوار ہے، آج ان کا پریوار پورا سڑکوں پر دھول کھا رہا ہے، کوئی آٹو رکشہ چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو وہ کہتا تھا
ٹیپو سلطان اپنی رہتی زندگی میں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ گیدڑ کیا کرتا ہے؟ سب کے سامنے غے پہ کرتا ہے، سب کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، سب کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، کسی سے بیر نہیں رکھتا ہے نا، دل میں کپٹ رکھ کے سب کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن شیر جو ہوتا ہے وہ ایک بار میں وار کرتا ہے، آر یا پار، یا تو مرو یا تو کرو، ہے نا۔ تو وہ اسی طرح کا واقعہ کہتا تھا، اس کو سچ کر دکھایا۔ 18ویں صدی کے حکمرانوں میں صرف ٹیپو سلطان ہی ایک ایسے بہادر سپاہی ہیں جنہوں نے اپنے مادر وطن کی خاطر فرنگیوں سے لڑتے ہوئے شہادت کو پسند فرمایا۔ آزاد بھارت کے شہری اس شیر کو سلام کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بچوں چیپٹر؟ آج کی کلاس میں اتنا ہی، اس کی قواعد میں آپ کو نوٹس میں بھیج دوں گی۔ اجازت دیجیے۔